औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम चिट चैट के सेशन को करके एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ आप सब दोस्तों को वेलकम करते हैं। आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे उनका ताल्लुक़ शहर मुल्तान से है। बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, मेरे बहुत ही प्यारे भाई, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सैयद फैज़ान हुसैन ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप एहसन साहब, खैरियत से हैं? जी जी, बहुत अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? और बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यार, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा तारुफ करवाया, मुझे बड़ी खुशी हुई। आप भी हमारे बड़े प्यारे भाई, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ फरमाए यार। आमीन आमीन आमीन। अच्छा फैज़ान भाई, आज का जो सेशन आपके साथ रखा है इसके अंदर मैं खुद भी और अपनी ऑडियंस को आप लोगों आपके बारे में बताना चाहूँगा। हम आपसे आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे कि आप मुकर्रिर किस तरह बने, तो इस तरह के हमने सवालात तैयार किए हैं जो हम आपसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप मेरी ऑडियंस को ये बताएं कि आप पैदा कहाँ पर हुए और फिर आपने कहाँ-कहाँ पढ़ाई कहाँ से तालीम हासिल की और इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? मैं पैदा कहाँ पर हुआ, सबसे पहले इस सवाल पर आते हैं। मैं पैदा मुल्तान में ही हुआ, और हमारा जो पीछे से सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, पीछे से हम लोग बेसिकली कश्मीर से हैं। और पढ़ मैं जिस यूनिवर्सिटी लाहौर में रहा था, चंद ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं चूँकि मुल्तान शिफ्ट हो गया, और बाकी तकरीरी सफ़र के हवाले से तकरीरी सफ़र एक बड़ा बड़ा हादसाती आगाज़ हुआ था। मैं आगाज़ से मुकर्रिर नहीं था, मुझे तकरीर करने का शौक़ नहीं था। हमारा मैथ्स का टेस्ट हो रहा था स्कूल में, नहीं सॉरी, कॉलेज में। हम 10 दोस्त हुआ करते थे। जो मेरे 9 दोस्त थे वो पढ़ते नहीं थे, एक मैं पढ़ता था। तो एक मेरे दोस्त की वालदा का इंतकाल हुआ था, तो वो चीटिंग नहीं कर रहा था, और वो सर बैठे हुए थे। सर ने ना उससे कहा कि तुम चीटिंग कर रहे हो, और उनसे पेपर ले लिया गया। पेपर लेने के बाद क्या हुआ कि मैं और मेरे 9 दोस्त उठे, हम लोगों ने एहतजाजी तौर पर पेपर रखकर हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और हम लोग चले गए। कुछ देर के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में मेरी हाजिरी ऐसे लगी कि साथ में अब्बा जी भी बैठे हुए। अब्बा जी ने कहा कि आप सॉरी करो, आप तमीज़ी की, आप ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो वहां पर मैं काफी जज्बाती हुआ और मैंने बोला कि अदालत भी आपकी, मुद्दई भी आपका, मुंसिफ भी आपका, इंसाफ भी आपका, कलम भी आपकी, आप चाहे जो कुछ मर्जी लिखते हैं, तमाम चीजें आपकी। तो इसके बाद कॉलेज से मुझे बहुत निकाल आला, दिया गया। बहुत आला। कॉलेज से निकालने के बाद 3 दिन के बाद मुझे कॉलेज की तरफ से कॉल आती है कि आप दोबारा कॉलेज में आए। मैं कॉलेज में अपना सेकंड लेक्चर ले रहा होता हूँ अंग्रेजी का, और सेकंड लेक्चर के दौरान वो मुझे कहते हैं कि आप कॉलेज की तरफ से तकरीर करने जाएंगे। और उससे पहले मैंने आज तक जुम्मा नमाज में मौलवी हजरात को तकरीर करते हुए सुना। और फिर ऐसे ही मेरा तकरीर का सफर का आगाज हुआ। फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल सीएम कॉम्पिटिशन्स थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे लिए फिर काफी आसानी होती रही, इंटरेस्ट डेवलप होता रहा, चीजें आसान होती रही, और वो मामला बड़ा आगे चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी बुनियाद पर मेरा जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में दाखिला भी हो गया। फिर तकरीर की बुनियाद पर आप जैसे भाई जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं, इज्जत करते हैं, बड़ा फायदा मुझे होता है। पर्सनली बहुत खुशी होती है जब मैं आपको तकरीर करता हुआ देखता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को फैज़ान हुसैन जैसा बनाए। मेरी ये दुआ आपको है, बड़ा यकीन करें। आपको अच्छा बड़ा प्यार। फैज़ान भाई, हर तकरीर के मुकर्रिर की एक कहानी होती है, वो तो हमने आपकी कहानी सुनी। कैसे कोई हादसाती मुकर्रिर बनता है, कोई शुरू से सीखता है, किसी को पैदाइशी शौक होता है, किसी के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से सलाहियत होती है। अच्छा, अब जी जी। इसमें मैं ये मानता हूँ कि इंसान कोई भी काम ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ना कर सके। अगर मैं तकरीर मुकर्रिर हूँ तो मैं मुकर्रिर, हर कोई बच्चा बन सकता है। तो हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो मुकर्रिर बनना चाहते हैं, और लेकिन एक मसला सब बच्चों के साथ ये आता है जो बिगनर्स होंगे। छोटे मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं काफ़ी बार ये बात बता चुका हूँ, मैं बिगनर्स इस्तेमाल करता हूँ। जो सीख रहे होते हैं उनको तकरीर लिखने में बहुत मसला होता है। तो आप तो माशाल्लाह काफ़ी बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे परफ़ॉर्म कर आए हैं। तो आप बताएँ, आप किस तरह खुद की तकरीर लिखते हैं और बच्चों को गाइड करें कि किस तरह वो तकरीर लिख सकते हैं? जी, इसमें 3 बातें हैं। पहली बात ये है कि आप अपना किसी सीनियर का हाथ पकड़ लें बहुत मजबूती के साथ। आप आगाज में मुकम्मल, हाँ, मुकर्रिरीन क्या करते हैं, मुकर्रिरीन ये करते हैं
وہ تقریر لکھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، مگر ان سے تقریر اس معیار کی نہیں لکھی جاتی جس معیار کا وہ سنتے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا پہلا حل یہ ہے کہ آپ اپنے سینئر مقرر کو پکڑیں، جن کو آپ اپنا استاد سمجھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہے، جن کے ساتھ آپ ملتے ہیں۔ جب وہ مقرر کسی تقریری مقابلے میں بولنے جا رہے ہوں تو آپ ایک کام کیجئے، آپ ان سے درخواست کیجئے کہ تقریر آپ منہ سے بولیے، لکھوں گا میں۔ مطلب کہ ہمارے بگنرز کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ آپ اپنے سینئرز کو کیچ کریں، سینئرز کی آپ جہد دیکھیں کہ وہ کس جہد میں تقریر لکھ رہے ہیں، وہ کیا سوچ سوچ کے لفظوں کی بنت بنا رہے ہیں، وہ کس طریقے میں تقریر لکھ رہے ہیں، وہ موضوع کو کیسے کور کر رہے ہیں۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ وہ سینئر مقررین کو، پورے پاکستان میں جتنے بھی سینئر مقررین ہیں، ہمارے اچھے بڑے سینئر ہمارے مقررین دوست ہیں، ان کو سنیں، ان کو مکمل سنیں اور زیادہ سے زیادہ سنیں۔ سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقریر ایک دفعہ سن لی، داد دے دی، معاملہ ختم، نہیں۔ تقریر سننے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے موضوع کو کیسے کور کیا، انہوں نے کیا فیکٹس اینڈ فگرز ڈالے ہیں، انہوں نے کیسے ٹاپک کو کھولا ہے، اور یہ سب چیزیں۔ اب پنجاب میں اور سندھ میں تقریر کرنے کی جہتیں الگ الگ ہیں۔ سندھ میں مباحثہ اچھا کیا جاتا ہے، پنجاب میں ڈیکلیمیشن اچھی کی جاتی ہے بنسبت سندھ کے۔ تو ان وجوہات پر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ علاقے کے حساب سے کیا لکھ رہے ہیں، کیا نہیں لکھ رہے۔ تیسری آخری اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے جو ہمارے نئے مقررین کو، ہمارے بگنرز کو دیکھنی چاہیے، وہ یہ دیکھنی چاہیے کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ بالکل۔ اب ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ جو بھی ملتا ہے پڑھ ڈالو۔ ٹھیک ہے، آپ کو پڑھ لینا چاہیے، جو بھی ملتا ہے آپ کو پڑھ لینا چاہیے، مگر اب آپ پر ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، اور اس پڑھنے کے دوران آپ اس چیز سے حاصل کیا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اپنی تقریر کیسے لکھتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں اپنی تقریر نظمیں پڑھ کے لکھتا ہوں۔ ہمارے بہت بڑے سینئر شاعر ہیں افضال احمد سید صاحب، میں تمام ہمارے جو بگنرز ہیں ان کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ان کی نظمیں پڑھیں۔ آپ ان کی نظمیں پڑھنے کے بعد ٹاپک کو اس میں سے ڈسکور کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی۔ ایک ایک نظم سے آپ کو پوری تقریر مل جاتی ہے۔ اچھا، جن کو مسئلہ آتا ہے لکھنے میں، ان کے لیے نظموں میں پوری تقریر ہوتی ہے، اور جنہیں مکمل تقریر لکھنی ہے، فیکٹس اینڈ فگرز کرنے ہیں، اس کے لیے آپ کالمز پڑھیں، اس کے لیے آپ اخبار پڑھیں، آپ اس کے لیے افسانے پڑھیں، اور جو بھی آپ کو ملتا ہے پڑھ ڈالیں۔ مگر اگر آپ کم وقت میں اچھی تقریر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نظمیں پڑھنا شروع کریں۔ اس سے آپ کو مکمل مصروں سے بھری ہوئی تقریر ملے گی، اور آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ 3 معاملات۔ بالکل فیضان بھائی، آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ ہمارے کچھ مقرر ایسے ہیں جو چھوٹے مقرر جو بگنرز ہیں، لیکن بچپن سے ان کو عادت ہوتی ہے جو تقریر کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک عادت میں نے دیکھی کافی مقررین کی کہ وہ دوسروں کو کاپی کرتے ہیں، دوسروں کا اسٹائل، گیسچر، پوسچر کاپی کرتے ہیں۔ میں آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ دوسروں کو سنیں۔ آپ مجھے سن رہے ہیں، مجھے سنیں، آپ فیضان بھائی کو سن رہے ہیں، آپ سنیں آپ سب کو، لیکن آپ اپنا کنٹینٹ بنائیں۔ اور اس کے علاوہ میری ایڈوائس یہ ہے کہ ان کا اسٹائل کاپی نہ کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بڑا مزاحیہ واقعہ ہوا تھا، میں نام نہیں لوں گا اس بندے کا۔ تو ایک ہمارے ساتھ کمپٹیشن کے اندر، کراچی کے اندر ایک کمپٹیشن تھا، آل کراچی کمپٹیشن تھا، جس میں بھی گیا تھا۔ تو وہاں پہ ایک جج نے یہ بات نوٹ کی کہ ہمارے بیچ میں ایک ایسا مقرر موجود ہے، میں نام نہیں لوں گا، میں اچھی طرح جانتا ہوں اس کو۔ تو انہوں نے کیا کیا، جس انٹرنیٹ سے پہلے تو تقریر نکالی، تقریر نکالنے کے بعد ایگزیکٹ جو اس نے گیسچر پوسچر استعمال کیا، ایگزیکٹ وہ، اور ایون کے کپڑے بھی جیسے اس نے پہنے تھے نا، وہ بھی کپڑے پہن کر آیا ہے۔ تو وہاں پہ جج ہے نا، تو انہوں نے بولا یار آپ نے کنٹینٹ کاپی کیا، میں مان سکتا ہوں، آپ نے کپڑے تک کاپی کر ڈالے، یہ تو نہ کریں، یہ زیادتی ہوگی۔ اور فیضان بھائی، ایک اور مسئلہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے بگنرز کے لیے مسئلہ پیش آتا ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے کہ پہلے ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر ایسے بہت سے پروگرامات ہوتے تھے۔ یونیورسٹیز میں تو خیر اب بھی ہوتے ہیں، لیکن اسکول، کالج سے اس پروگرام کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ نعت کے کمپٹیشن اسکول لیول کے اوپر، سٹی لیول کے اوپر، اسکول لیول کے اوپر، ڈسٹرکٹ اور ڈویژن لیول تک بھی یہ پروگرام جاتے تھے۔ لیکن اب حکومتی سطح پر بھی اس کے اوپر کوئی غور نہیں کیا جا رہا، اور اسکول والوں نے تو ویسے ہی اس چیز کو ختم کر دیا، اپنے ٹرینڈ ہی ختم کر دیا اس چیز کا۔ تو اس بارے میں آپ کیا خیال ہے آپ کا
کہ اسکول والوں کو ایسا واپسی لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے, اور حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ اچھا, اس چیز کی کمی ذاتی طور پر مجھے اپنی ذات میں محسوس ہوتی ہے. وہ اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے شہر ہمیشہ بڑے کیوں رہے, ہمارے چھوٹے شہر ہمیشہ چھوٹے کیوں رہے. اسی طریقے سے ہمارے بڑے شہر کا مقرر ہمیشہ بڑا کیوں رہا, اور ہمارے چھوٹے شہر کا مقرر ہمیشہ چھوٹا کیوں رہا. چونکہ ہم لوگوں نے اپنی بنیادیں ہی ایسی کمزور رکھی ہیں کہ ہم لوگ بڑے شہر کے مقرر کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. میں آپ کو اپنی ذات کی مثال دیتا ہوں. میں ملتان میں رہ کر کل پاکستان مقابلہ جات میں جیتتا رہا, میں معاملہ کرتا رہا. میری خواہش تھی کہ میں ملتان سے ہی پڑھوں, مگر چونکہ میری یہاں پر ڈیمانڈ نہیں تھی. یہاں پر ڈیمانڈ اس لیے نہیں تھی چونکہ یہاں کے سکولز میں, یہاں کے کالجز میں, یہاں کی یونیورسٹیز میں تقریر کی بنیاد پر داخلہ ہی نہیں. آپ سندھ پاکستان کا سب سے بڑا شہر, سندھ کا سب سے بڑا شہر کراچی, آپ کراچی چلے جائیں. آپ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر آپ لاہور چلے جائیں. آپ پھر اس کے بعد فیصل آباد چلے جائیں. ملتان میں ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے. آپ اسلام آباد چلے. ادھر تقریر کرنے والوں کی اہمیت ہے. کیوں اہمیت ہے؟ اہمیت اس لیے ہے چونکہ یہاں کے کالجز, یہاں کے سکولز انہیں آن کرتے ہیں. اب ہمارے سکولز والوں کو, ہماری گورنمنٹ کو, ہماری یونیورسٹیز کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں, ہم یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بھائی تقریر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹیج پہ جا کے بول پڑتے ہیں, آپ اسٹیج پہ جا کے تمام معاملہ کر پڑتے ہیں. تقریر سے مراد صرف دو چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے. ہم اپنے کالجز میں, اپنے سکولز میں ہمارے بچے 1100 میں سے 1097 نمبر لے لیتے ہیں, ہمارے بچے 1100 میں سے 1000 کچھ نمبر لے لیتے ہیں. مگر اگر وہ مجھ سے بات کریں یا وہ آپ سے بات کریں, جو بھی بول سکتا ہے اس سے بات کریں, تو ان سے بات نہیں ہوگی. وہ کانپیں گے, وہ ڈریں گے, ان کے ہاتھوں میں شیورنگ ہوگی. تو تقریر ایک بہت بنیادی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریر کا ہفتے میں تقریباً 1 مرتبہ سیشن ضرور رکھنا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے ٹاپرز ہیں, جو آپ کے بچے بولنا جانتے ہیں, جو آپ کے بچے نمبر زیادہ لیتے ہیں, جو ذہین ہے ذہنی طور پر, تو وہ زبانی طور پر بھی ذہین ہو سکیں گے, وہ اپنا موقف بیان کر سکیں گے. مثال کے طور پر بچہ بہت اچھی پرفارمنس دے گیا, اس کی بہت اچھی سی وی ہے, مگر انٹرویو میں پاس نہیں ہو سکا. کیوں نہیں پاس ہو سکا؟ جو انٹرویو لے رہا ہے وہ اس کو مطمئن ہی نہیں کر سکا. مطمئن کرنے کے لیے آپ کے پاس زبان ہونی چاہیے, آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اور یہ تقریر کرنے والا جو پیشہ ہے, بذات مسلمان ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے ہوتا ہوا انہوں نے جو ہمارا سارا پیغام سلسلہ اسلام پھیلایا ہے, وہ صرف تقریر کی بنیاد پر پھیلایا. انہوں نے لوگوں کو پیغام دیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے اداروں کو, ہمارے کالجز, یونیورسٹیز, تمام اداروں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تقریر ضروری ہے ہر ایک طالب علم کے لیے, بلکہ ہر ایک انسان کے لیے جو زبان رکھتا ہے. تقریر اس کے لیے ضروری نہیں ہے جو زبان نہیں رکھتا. حتیٰ کہ ہمارے لوگوں سے یہ بات بھی ان لوگوں کو سمجھ جانی چاہیے, یہ بات بھی دیکھ لینی چاہیے کہ بھائی جو ہمارے نابینا لوگ ہیں, نابینا دوست ہیں, وہ بھی تقریر کرتے ہیں. تو جو آنکھیں نہیں رکھتے وہ بھی تقریر رکھتے ہیں, وہ بھی تقریر کرتے ہیں. اور تقریر اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا پیغام جو آنکھوں سے وہ نہیں دیکھ سکتے, جو وہ سن نہیں سکتے, وہ اپنی زبان سے دے سکیں. تو حکومت کو آخر میں یہ میسج دینا چاہیے ہمیں کہ آپ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ تقریر سے مراد صرف سٹیج پر بولنا نہیں ہے, عوام کے رونگٹے کھڑے کرنا نہیں ہے, شیلڈز لینا نہیں ہے, ٹرافیز لینا نہیں ہے, بیسٹ اسپیکر بننا نہیں ہے. تقریر سے مراد یہ ہے کہ آپ الگ الگ جگہوں پر اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں آپ کون ہیں, آپ کیوں ہیں, آپ کیا ہیں. تو تقریر کی بغیر یہ ممکن نہیں ہے. سو زیادہ نمبر لینے سے فائدہ یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی جاب مل جائے گی, آپ اپنا موقف رکھ سکیں گے. آپ موقف نہیں رکھ سکتے اپنا جب تک آپ کو بولنا نہیں چاہیے. تو ہمارے اداروں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اس کا سمپل سا حل یہ ہے کہ آپ جو اپنے شعبے میں ماہر ہیں, مثال کے طور پر آپ نواب شاہ کی ذمہ داری اٹھائیں, آپ وہاں کے کالجز میں جائیں, آپ تنظیم بنائیں. ہماری ایک تنظیم ہے ساؤتھ پنجاب آرٹ سوسائٹی, ہم نے ملتان میں سلسلہ شروع کیا, مگر چونکہ
یہاں کے لوگوں کو, یہاں کے والدین کو صرف ایک بات پتا ہے کہ ہمارے بچوں کو زیادہ نمبر لینے چاہیے, ہمارے بچوں کو صرف یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. تو تقریر کا فائدہ نہیں ہوتا. یہ لوگوں کے ذہن میں ایک تاثر ہے جو برا تاثر ہے, لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا. حکومتی سطح پر کوئی اقدام اٹھایا جائے گا تو کوئی معاملہ ہوگا, ورنہ جی ہم تو معاف کر سکتے ہیں, ہاتھ جوڑ سکتے ہیں, ہم لوگ. اچھا فیضان بھائی, اصل میں بات یہ بھی ہے کہ ہمارے سیشن کے اندر نا, میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ ہم لوگ کوشچن ہماری آڈینس بھی کرتے ہیں, تو ہماری آڈینس سے ایک کوشچن آیا کہ فیضان بھائی سے سوال ہے کہ لوگوں کو یہ فرق معلوم نہیں ہوتا کہ اسپیچ اور ڈیکلیمیشن میں کیا فرق ہے, تو تھوڑا سا یہ فرق بھی بتا دیں. 3 قسم کی تقاریر ہوتی ہیں جی جو عام طور پر کی جاتی ہیں, اسپیچ, ڈیبیٹ اور ڈیکلیمیشن. اسپیچ کیا ہے؟ اسپیچ کی جو عام روایتی طرز تقریر جو میں نے آغاز تقریر سے کیا تھا, مطلب اسپیچ سے کیا تھا. اسپیچ میں آپ جو ہماری روایتی طرز تقریر ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ ہم ایک ٹاپک اپنا پکڑ لیتے ہیں, اس ٹاپک کے آغاز میں ہم نے شعر کہنا ہے. مثال کے طور پر میری جو آغاز کی تقریر تھی اس میں نے شعر کہا. ہمیں ہمارے استاذہ نے کہا کہ آپ بسم اللہ پڑھیں, آپ اعوذ باللہ پڑھیں, پھر آپ شعر کہیں, پھر آپ اپنا ریٹک اسٹارٹ کریں. اور آپ کو نا وہاں پہ زیر و بم نہیں دیکھنا پڑتا, آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ آپ آغاز آرام سے کر رہے ہیں یا آپ آغاز بہت سپیڈ سے کر رہے ہیں. آپ آرام سے جاتے ہیں تقریر میں, اپنا شعر پڑھتے ہیں. شعر پڑھنے سے پہلے اگر آپ کو بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے آپ وہ پڑھتے ہیں, اور وہ پڑھنے کے بعد آپ اپنی تقریر نکال جاتے ہیں. اب تقریر کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقریر کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس میں اس کے مثبت پہلو بھی بتانے ہیں, آپ نے اس میں اس کے منفی پہلو بھی بتانے ہیں, آپ نے اس میں اشعار بھی ڈالنے ہیں, آپ نے اس میں نظم نہیں کہنی. تقریر کی جو چند پیچیدہ سی چیزیں ہیں وہ کچھ یہ ہیں کہ آپ تقریر میں نظم نہیں بول سکتے, آپ تقریر میں فوراً زیر و بم نہیں ڈال سکتے. اگر آپ شاؤٹ پہ آپ نے شروع کر دی ہے تو آپ مکمل شاؤٹڈ رہیں گے, آپ کی مکمل تقریر شاؤٹ پہ رہے گی. اور جذباتی طرز تقریر آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے مکمل جذبات اس میں ڈالنے ہیں. اور جیسے آپ مثال کے طور پر ہمارے ملا حضرات کرتے ہیں تقاریر, آپ ان کی مثال لے لیں, وہ تقریر ہوتی ہے, وہ بنیادی تقریر ہوتی ہے جو تقریر کا اصل مقصد ہے. مثال کے طور پر بس انہوں نے آپ کے جذبات کریٹ کر دینے, اب اس میں فیکٹس اینڈ فگرز والی گیم ہے مگر اتنی نہیں ہے جتنی ڈیکلیمیشن میں ہوتی ہے, جتنی ڈیبیٹ میں ہوتی ہے. یہ ہو جاتی ہے تقریر. ڈیکلیمیشن کیا ہے؟ ڈیکلیمیشن ہمارے سندھ میں ڈیکلیمیشن کا ایک تاثر ہے کہ ڈیکلیمیشن کو منظر نگاری کہتے ہیں. بیسیکلی ڈیکلیمیشن منظر نگاری نہیں ہے, ڈیکلیمیشن جذباتی طرز تقریر ہے. ڈیکلیمیشن وہ ہے کہ جس میں جملوں کی بنت, جملوں کی بناوٹ اتنی پیاری ہو کہ ایک ایک جملے کے بعد جو سامعین ہیں وہ ہمارے واہ واہ اور صرف واہ کر رہے ہوں. ڈیکلیمیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ اس میں نظم, اس کی پیچیدگیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈیکلیمیشن میں ہم بالکل لو نوٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہائی نوٹ پہ ہم گراتے ہیں. لو نوٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہائی نوٹ پہ گراتے ہیں. اس کی دو ہمارے پاس نا 5 سے 6 منٹ کی تقریر میں 2 قسم کے ہمارے حصے ہوتے ہیں, 3 منٹ 3 منٹ 3 منٹ. اگر آپ نے فل پاکستان کوئی مقابلہ اٹینڈ کیا, میں آپ پنجاب سے, میں پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے میں تمام سندھ کے مقرر دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جب ہمارے یہ منحوس دنوں سے جب ہماری جان چھٹے, آپ لوگ پنجاب میں فل پاکستان مقابلہ جات کے لیے ضرور آئیں, ضرور آئیں, چونکہ آپ لوگوں کو 3 منٹ کی تقریر والی عادت پڑ چکی ہے. آپ لوگوں کے بڑا پاس مسئلہ ہے. اصل میں پتہ کیا ہے, میں آپ کو اگر اپنی پرسنل بات بتاؤں نا, میں ایک سیکنڈ وائس چیک کروں, ایک سیکنڈ. جی جی جی, اگر کمنٹس میں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو آواز بتائیے گا, صحیح آ رہی ہے میری؟ جی جی ٹھیک آ رہی. ہاں جی. اچھا فیضان بھائی, یہ کافی مسئلہ صرف سندھ کے لیول کے اندر اگر دیکھا جائے 2 سے 3 منٹ میں تو بندہ اپنے صرف تقریر اسٹارٹ نہیں کر سکتا, لیکن ہمیں اس کے اندر اختتام بھی کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے چینل کو دیکھیں نا تو چینل پہ بڑا یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہاں پہ فکس کر کے آپ نے 2 منٹ 30 سیکنڈ میں ختم کرنی ہے یا 3 منٹ میں آپ نے اپنی تقریر ختم کرنی ہے. تو بیسک جو مقصد ہے تقریر کا وہ تو پورا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو پاتا. کم سے
फैजान भाई, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है कि हमारी यूथ के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूथ के लिए तकरीर के हवाले से मैं पैगाम नहीं देना चाहूँगा। यूथ के लिए मैं एक जामे पैगाम देना चाहूँगा, वो चंद लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होगा। हमारे बड़े कहा करते हैं कि भाई किसी भी चीज़ से तंग नहीं आना। ज़िंदगी एक क्रिकेट मैच की तरह है। हम नौजवानों को एक चीज़ फेस करनी पड़ती है, वो अनसक्सेसफुल रेशो, बेरोजगारी, डिप्रेशन और तमाम ऐसे मुख्तलिफ बुरे किस्म के अनासिर। इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी को एक क्रिकेट मैच की तरह उठाएं। कैसे उठाएंगे आप ज़िंदगी में खड़े हुए हैं, एक मैदान में खड़े हुए हैं, आपके हाथ में एक बैट है, आपके हाथ में एक ज़िंदगी, सामने अपॉर्चुनिटीज खड़ी हुई हैं। वो अपॉर्चुनिटीज आपको मुसलसल फेंक रही है। मिसाल के तौर पर 6 बॉलों का एक ओवर होता है, पहली अपॉर्चुनिटी आती है, आप आगे बढ़ के हिट करने की कोशिश करते हैं मगर वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। अगली अपॉर्चुनिटी आती है, आप आगे बढ़ के हिट करने की कोशिश करते हैं मगर वो अपॉर्चुनिटी फिर मिस हो जाती है। क्या होता है उस अपॉर्चुनिटी के मिस होने के बाद? आपके घर वाले, आपके आबाओ अजदाद की मिसालें आपको दी जाती हैं कि हमारे बड़े ये कर गए, हम ये कर गए, आप कुछ नहीं कर सके। आपके घर वालों की तरफ से बेरोजगारी का प्रेशर, आप फिर जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। आपकी ख्वाहिश होती है कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाए, आप ये हो जाए, आप वो हो जाए। तीसरी चीज इसमें, जो तीसरी अपॉर्चुनिटी आती है, फिर हिट करने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं लग पाती। चौथी अपॉर्चुनिटी आती है, फिर आप हिट करने की कोशिश करते हैं मगर नहीं लग पाती। आपको घर से निकाल दिया जाता है, बिल्कुल तनहा रह जाते हैं। मगर आप मैदान में खड़े हुए हैं, आप जिंदगी से लड़ रहे हैं, आप और अपॉर्चुनिटीज कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। आप 5वीं बॉल हिट करने की कोशिश करते हैं मगर आपकी 5वीं बॉल फिर मिस हो जाती है। आप 6ठी बॉल हिट करने की कोशिश करते हैं मगर 6ठी बॉल आपसे इतनी जोर से हिट होती है कि आप उस पर सिक्सर मार देते हैं। बिल्कुल। क्या होता है कि आपकी जो 5 अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो सिर्फ उसका गैप फिल हो जाता है। आप बोलने वालों की सब जबानें बंद हो जाती हैं। कब मुमकिन होता है, ये कैसे मुमकिन होता है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरी प्यारी, आप खड़े रहें, आप कोशिश करते रहें। कोई ना कोई चीज आपके हाथ लग जाएगी। आपके हाथ में उस वक्त तक चीज नहीं लगेगी जब आप चीज छोड़ के चले जाएंगे। तो जरूरत इस बात की है कि आप खड़े रहें, आप डटे रहें। आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी लग जाती है, आप लोगों की जबानें बंद करवा सकते हैं। आप लोगों की जबानें अपनी जबान से बंद नहीं करवा सकते, आप लोगों की जबानें अपनी कारकर्दगी से बंद करवा सकते। इसकी मिसाल ऐसे है कि मैं छोटी सी उम्र में एक गुलिस्तान मार्केटिंग कंपनी है, उसमें चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के तहत मैं दाखिल हो गया। मैं मक्स न्यूज में एंकर के तौर पर दाखिल हो गया। कैसे हो गया मुमकिन? क्यों मुमकिन हो गया? सिर्फ इस तरीके से मुमकिन हो गया कि मैं जिंदगी के साथ खड़ा रहा, मैं अपॉर्चुनिटीज कैच करता रहा, मिस होती रही मगर मेरे हाथ में अपॉर्चुनिटी आई। तो इतना मुमकिन होता है। कैसे मुमकिन होता है कि भाई आप खड़े रहें, आप कोशिश में लगे रहें, मामलात आपके हाथ में आ जाते हैं। ये एक पैगाम। बहुत जबरदस्त पैगाम दिया आपने। अच्छा फैजान भाई, अपनी पसंद का कोई शेर सुनाएं। मैं आपको सुना देता हूँ जी। ना जिक्र मेरा, ना मैं वहां था, जबरदस्त। मैं ऐसे लोगों के दरमियान था। बहुत अच्छा, बहुत मुझे डरता था गुफ्तगू से, मैं अपने ख्वाबों का राज़दां था। मैं सुन रहा था किसी की आहट, कोई नहीं था, मेरा गुमा था। ना मैं वहां था, मैं ऐसे लोगों के दरमियान। ये शेर अशार मुर्शिद फैसल हाशमी साहब के हैं, मेरे पसंदीदा शायर हैं। और इसके बाद मेरे पसंदीदा शायर ज़ोहेब आलम साहब हैं। कभी दोबारा मौका मिला तो आपको ज़ोहेब भाई का भी इंशाल्लाह शेर सुनाएंगे। इंशाल्लाह। फैजान भाई, आपका बहुत शुक्रिया तमाम देखने वालों का, इसलिए आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।